السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہمارے سامنے ہے اس میں دو اشعار ہیں۔ آپ کو کبھی کبھی یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہوگی کہ ہم مرزا غالب کی ویسے تو 8، 9، 10، 11، 12، 13 غزلوں یعنی اشعار تک کی غزلوں کا یہاں مطلب کر چکے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم صرف 2 اور 3 غزلیں لے کر آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غالب نے اپنا جو دیوان غالب ہے ان کی کتاب، اس کو خود ترتیب نہیں دیا تھا، بلکہ یہ کام اپنے کچھ دوستوں کے حوالے کیا تھا۔ تو ان کے دوستوں نے اس دیوان میں وہی کلام رکھا جو ان کے نزدیک زیادہ بہتر تھا۔ چنانچہ یہ غزل بھی یقیناً 5-7 اشعار کی غزل ہوگی، لیکن اس میں سے صرف 2 اشعار چنے گئے اور وہی دیوان غالب میں اس وقت شامل ہیں اور ہمارے سامنے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: تغافل دوست ہوں میرا دماغ عجز خالی ہے، اگر پہلو تہی کیجئے تو جا میری بھی خالی ہے۔ تغافل دوست کا مطلب ہوتا ہے بے توجہی اور بے اتفاقی کو پسند کرنے والا، اور پہلو تہی کا مطلب ہوتا ہے کنارہ کشی اور علیحدگی اختیار کرنا، پرہیز کرنا، کسی چیز سے بچنا۔ مطلب کچھ اس طرح نکلے گا کہ میں توجہ کو نہیں، بے توجہی کو، تواضع کو نہیں، بے رخی کو پسند کرتا ہوں، اور میرے عجز کا دماغ بہت بلند ہے، یعنی میری عاجزی اور کسر نفسی کا درجہ یا پایہ بہت اونچا ہے۔ اگر آپ مجھ سے محفل میں کنارہ کشی کریں گے، یعنی پہلو تہی کریں گے اور بے التفاتی کریں گے، یعنی کہ آپ میری طرف کوئی توجہ نہیں دیں گے، تو میری جگہ بھی آپ کے لیے خالی ہوگی۔ اب محفل میں جگہ خالی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ محفل میں جگہ خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم کے طور پر یا عزت کے طور پر کسی کے لیے اپنی جگہ خالی کر دی جائے، یعنی آپ بے التفاتی برتیں گے تو میں بھی جگہ چھوڑ دوں گا۔ اور شعر کا جو پورا مضمون ہے وہ پہلو تہی اور جگہ خالی کرنے پر مبنی ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں بے التفاتی کو اپنے لیے تعظیم اور تکریم اور عزت کا باعث سمجھتا ہوں۔ دوسرا شعر ہے: رہا آباد عالم اہل ہمت کے نہ ہونے سے، بھرے ہیں جس قدر جام و صبو میں خانہ خالی ہے۔ اہل ہمت وہ لوگ جو زندگی سے لڑنا جانتے ہیں، جو زندگی کو نیا رخ دیتے ہیں، اور جام و صبو کا مطلب آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میخانہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر شراب پی جاتی ہے۔ اس کی بہت اچھی تشریح خواجہ حالی نے کی تھی، اور وہی تشریح ہم اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ الفاظ شاید آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن مطلب ان کا یہی تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال شاید کسی اور کے دل میں بھی گزرا ہو، مگر اس مثال نے اس کو ایک بالکل ہی اچھوتا مضمون بنا دیا، عجیب مضمون بنا دیا، اور شعر کو نہایت بلند کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر اہل ہمت کا وجود ہوتا جو دنیا کو محض ناچیز سمجھ کر اس کی طرف التفات نہ کرتے تو دنیا ویران ہو جاتی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ اسی وجہ سے آباد ہے کہ اہل ہمت اس میں ہے نہیں، مفقود ہیں۔ مفقود کا مطلب ہوتا ہے غائب ہے، یعنی جس طرح میخانے میں جام و صبو کا شراب سے بھرا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میخانے میں کوئی میخوار نہیں، اس طرح عالم کا آباد ہونا دلالت کرتا ہے کہ اس میں اہل ہمت نہیں ہے۔
تھوڑا سا مطلب اس کا شاید باریک ہو، لیکن آپ سمجھ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شراب خانہ ہے، دیکھیے شراب خانے سے مراد ان کی یہ شراب خانہ نہیں ہے جیسا کہ شراب خانے ہم اور آپ دنیا میں جانتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت ہم یہی مثال لے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے کئی دوست ہم سے اس بات پر چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ آشوب چشم کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے میر کے ایک شعر میں آشوب چشم کا بات کیا، تو مثال کے طور پر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ آشوب چشم ایک آنکھوں کی بیماری ہوتی ہے۔ ہمیں بھی علم تھا کہ یہاں پر آشوب سے مراد ان کی زمانہ ہے، دنیا کی خرابیاں ہیں، لیکن وہ دوست ہم سے بحث پر اترا ہے۔ بہرحال وہ جیسے درست سمجھتے ہیں ان کی مرضی۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح میخانے میں اگر آپ کسی میخانے میں جائیں اور وہاں پر آپ کو تمام بوتلیں بھی بھری ہوئی نظر آئیں اور سب جاموں میں بھی شراب پڑی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی شراب پینے والا آتا نہیں ہے۔ اگر آتا تو ظاہر ہے کہ پی جاتا اور سب کچھ خالی ہو جاتا ہے۔ تو ان کا مطلب یہاں پر اہل ہمت سے یہ ہے کہ دنیا کو ٹھکرانے اور اس سے بے نیاز رہنے والے لوگ اگر ایسے موجود ہوں تو دنیا ویران ہو جاتی۔ چونکہ وہ آباد ہے اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اہل ہمت ناپید ہیں، اہل ہمت اس میں ہے ہی نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا آپ کو جیسی نظر آ رہی ہے یہ ایسی نہ ہوتی، اس کو استعمال کرتے لوگ، اس کو نیا رخ دیتے۔ تو اس کی مثال انہوں نے کہا کہ یہ شراب خانے میں اگر پیالے اور مٹکے جام و سبو شراب سے بھرے ہوئے موجود ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ شراب خانے میں کوئی شراب پینے والا نہیں ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر وہ موجود ہوتے تو جام و سبو شراب سے بھرے کیوں کر رہے تھے۔ تو خواتین حضرات، یہ ایک مختصر سی 2 اشعار پر مشتمل مرزا غالب کی غزل تھی، جس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ شعروں کا مطلب ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ غزلیں پسند آتی ہوں تو آپ اور کچھ کریں نہ کریں، کم از کم چینل کو یا ان غزلوں کو لائک کر دیا کریں، تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ آپ لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں، ان سے کچھ سیکھتے بھی ہیں اور انہیں پسند بھی کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ مرزا غالب کے کسی اور غزل کے ساتھ یا میر تقی میر کے کسی اور غزل کے ساتھ اگلی محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔